اگر زندگی میں ایک بار بھی ہاتھ کا استعمال کیا ہو، یعنی ہاتھ سے زنا کیا ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یہ ویڈیو مس نہیں کرنا، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ اسی ٹاپک کے اوپر آج کے بعد میں کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی ڈسچارج ہوتا ہے اور شادی سے پہلے بھی بندہ ہاتھ سے ڈسچارج کرتا ہے، تو دونوں تو ایک ہی چیز ہے، تو پھر کمزوری کیوں آ جاتی ہے؟ اس ویڈیو کے اندر اس کا تفصیلی جواب میں دوں گا۔ دوسرا سوال بہت سارے نوجوان کرتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے، ہو سکتا ہے، پہلے جیسے صحت بحال ہو سکتی ہے؟ بھائی بالکل 100% پہلے جیسے صحت بحال ہو سکتی ہے، اس کا علاج ممکن ہے، لیکن علاج کے ساتھ جو سب سے مین چیز ہے جو کرنا چاہیے، جو آج تک لوگوں نے نہیں بتایا، وہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ نوجوان برائیوں سے نکل کے صحت کی طرف آئے۔ آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو پہنچائے، شیئر کے ذریعے پہنچائے، واٹس ایپ پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور یا میری ویڈیو پوری دیکھے، نالج یہاں سے لے لے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ایکسپلین کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے، تاکہ کوئی بھی بندہ کسی کے غلط ہاتھوں نہ لگے اور اس کا نہ پیسوں کا نقصان ہو نہ صحت کا نقصان ہو۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے بھی ڈسچارج ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ ایک ہی چیز نہیں ہے؟ تو پھر اس سے کمزوری کیوں آتی ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ شادی سے پہلے جب نوجوان ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، اس کے جسم سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہی احساس اس بندے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور شادی کے بعد جب بندہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، وہاں پہ نہ گناہ کا کوئی کنسپٹ ہوتا ہے، نہ کوئی خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ کوئی بے چینی ہوتی ہے، انتہائی سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اس ٹائم جو ہارمونز ریلیز ہوتی ہے وہ خوشی اور اطمینان کا ہارمونز ہوتا ہے، تو وہ الٹا جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، یا اگر کمزوری آتی بھی ہے تو بہت کم نہ ہونے کے برابر۔ اچھا، بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کا علاج موجود ہے؟ اس عادت چھوڑنے کا بھی پراپر علاج موجود ہے، اور اس عادت چھوڑنے کے بعد جو جسم کے اندر کمزوریاں آتی ہے اس کا بھی پراپر علاج موجود ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جب ایک نوجوان ہاتھ کے استعمال یا ہاتھ سے زنا کی عادت میں پڑ جاتا ہے، وہ بار بار کرتا ہے تو وہ ہارمونز بہت زیادہ ریلیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو دماغی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کو ٹینشن ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ پھر چڑچڑاپن کا مریض ہوتا ہے، معمولی سی بات پہ اس کو غصہ آتا ہے، اس کا نیند ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جب یہ کیفیت دماغ کے اندر ہوتی ہے، اس کا پہلا اثر جسم کے اندر پڑتا ہے معدے کے اوپر، معدے میں تیزابیت، گیس ٹربل اور بدہضمی کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، معدہ پھر پراپر کام نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بھوک صحیح نہیں لگتی، کھانا صحیح نہیں کھا سکتا، اس کا پاخانہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر پڑتا ہے جگر کے اوپر، جگر اپنا فنکشن سلو کر دیتا ہے، خون کی صفائی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، رنگ پیکا پیلا پڑ جاتا ہے، آئینے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے رنگ پیکا پیلا ہوتا ہے، وہ اور بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں جب جسم کے اندر ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر، گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، بے چینی شروع ہوتی ہے، دل کبھی تیز دھڑکتا ہے تو کبھی کم دھڑکتا ہے، خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے، موت سے اس کو ڈر لگنے لگتا ہے، ڈیتھ فوبیا کا مسئلہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر جب یہ چار چیزیں مل کے مسئلہ بنا دیتے ہیں تو پھر جسم کمزور ہونے لگتا ہے، ہڈیاں کمزور ہونے لگتا ہے، اور اثر پڑتا ہے جنسی نظام کے اوپر۔ یہ مسئلے تو بعد میں آتے ہیں کہ بھائی نفس میں کمزوری ہے، صحیح کھڑا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ٹائمنگ کم ہے، بے اولادی ہو رہی ہے، یہ چیزیں بعد میں آتی ہے۔ پہلے جسم کے اندر جو مسئلے ہوتے ہیں اس چیز کا پراپر علاج ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ کسی کوالیفائیڈ بندے کے پاس جا کے مشورہ کرتا ہے اور اس کو یہ مرض بتاتا ہے تو وہ سب سے پہلے پراپر علاج کی طرف جاتا ہے، نہ کہ بازاری لوگوں کی طرح یا ایڈورٹائزمنٹ پہ جو چیزیں آپ لوگوں کو ملتی ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، وہیں سے بندہ اپنا علاج خود شروع کر لیتا ہے، جسم اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے ایسے بندے سے جو کوالیفائیڈ ہوں۔
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس سے 100% ریکوری ہو سکتی ہے، بندہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے؟ 110% ریکوری ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ علاج کے ساتھ پراپر گائیڈنس آپ لوگوں کو مل جائے۔ 24 گھنٹے آپ لوگوں نے کس طریقے سے چلنا ہے، آپ لوگوں کے ایکسرسائز کا طریقہ، آپ لوگوں کے کھانے کا طریقہ، آپ لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، کھیل کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو گائیڈ کی جائے گی۔ اس علاج کے ساتھ بذات خود میں 2 پرچیاں دیتا ہوں، ایک پرچی کے اوپر پراپر پرہیز ہوتا ہے اور ایک پرچی کے اوپر پراپر گائیڈنس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا روٹین کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کی پوری ریکوری ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اسی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔